ملاحظہ فرمائیے کہ سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ اور شعر دیکھیے حضرات، اس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ اور یہ جس شعر کے لیے میں نے یہ شعر کہا ہے، سماعت فرمائیے گا، میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے، ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے، ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر، پھر اس کے بعد ایک غزل کے 2-3 شعر پیش کروں گا حضرات۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں، ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں، ان گناہ گاروں کی عزت نہیں کر سکتا میں، ان گناہ گاروں کی عزت نہیں کر سکتا میں۔ اور شعر دیکھیے کہ اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی مٹی، اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی مٹی، ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں، ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں، اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی مٹی، ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں، ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں۔ حضرات یہ ایک مطلب بطور خاص آپ کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا، مطلع 2-3 شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر، کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر، یہ کائنات ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر، سبحان اللہ، یہ کائنات ادھوری ہے مصطفیٰ کے بغیر۔ واہ واہ واہ، بلندیاں انہیں چھو کر سلام کرتی ہیں، بلندیاں انہیں چھو کر سلام، بلندیاں انہیں چھو کر سلام کرتی ہیں، جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر، جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر، تم اس کے سامنے جانا تو سر جھکا دینا، تم اس کے سامنے، تم اس کے سامنے جانا تو سر جھکا دینا، دعا قبول نہیں ہوتی التجا کے بغیر۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ اور ذات جس شعر کے لیے میں نے یہ شعر کہا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہوا چراغ بجھاتی ہے، میرا یہ شعر آپ کی نظر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ میں اس کے ہاتھ کی 100 بلائیں لے لوں گا، میں اس کے ہاتھ کی 100 بلائیں لے لوں گا، کوئی چراغ جلا دے اگر ہوا کے بغیر، کوئی چراغ جلا
دے اگر ہوا کے بغیر، ہوا کے کیا کہنا بغیر، منظر تھا، واہ واہ واہ. کوئی چراغ جلا دے اگر ہوا کے بغیر. غزل کا مطلع سماعت فرمائیے گا. بطور خاص دیکھیے حضرات، یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا مشاعرہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سال کے بڑے مشاعروں میں یہ مشاعرہ ہے. اس کی مبارکباد امتیاز کریمی صاحب کو دی جا سکتی ہے. وزیر تعلیم صاحب یہاں موجود ہیں، اور جس نے منعقد کروایا وہ آج یہاں موجود نہیں ہے. حیرت ہے، وہ ہمیشہ رہتے تھے. نتیش کمار جی، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اردو سے اتنی محبت ہمارے یہاں تو بالکل نہیں دکھتی. وزیر تعلیم صاحب انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کو بتائیے کہ صاحب اتنے بڑے اردو سے محبت ہمارے مدھیہ پردیش میں ابھی تک 15 سال میں ایسی نظر نہیں آئی. ایک بھی مشاعرے میں ہمارے یہاں سی ایم صاحب تشریف نہیں لائے کہ اردو کے کسی فنکشن میں وہ نہیں آتے. یہاں حیرت میں ڈال دیا کہ اتنے بڑے بڑے مشاعرے، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اللہ کرے آپ لوگ سلامت رہیں اور اسی طرح مشاعرے اور اردو کی خدمت کرتے رہیں. اور امتیاز کریمی صاحب نے کہا تھا کہ 1765 لوگوں کو اردو کے لیے روزگار دیا جوڑا جائے گا. میں سمجھتا ہوں 65 ہٹا کر ایک 0 اور بڑھا دیں تو 2019 کا خواب بھی مکمل ہو جائے گا. تو میں مطلع سماعت فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا. ارشاد. جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. جو چاہے کیجیے. اب آپ مشاعرہ، کیونکہ میرے بعد بہت ہی بڑے شاعر موجود ہیں، برہات بھائی، وسیم بھائی، طاہر بھائی، شبینہ صاحبہ. یہ مطلب میں کوشش یہ کروں گا کہ ابھی تک جو شاعری سنائی گئی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے محبت کی بات ہو جائے، پیار کی بات ہو جائے. واہ. جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. جو چاہے کیجیے. جو چاہے کیجیے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں. زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں. دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں. دکھا رہے ہو نئی دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں. تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں. تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں. بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے. بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے. جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں. جھلستے پھولوں کے لب پر دعا تو ہے ہی نہیں. وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کریں. کیا مصرع. وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کریں. اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں. اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں. سب آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. سب آسمان سے اترے. سب آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. سیاسی لوگوں میں کوئی برا تو ہے ہی نہیں. سیاسی لوگوں کیا طنز لطیف ہے. واہ واہ واہ. کوئی برا تو ہے ہی نہیں. اور آخری شعر سماعت فرمائیں حضرات. بنے گا دوستو دریا میں راستہ کیسے. بنے گا دوستو
دریا میں راستہ کیسے، ہمارے پاس ہمارا عصا تو ہے ہی نہیں، واہ واہ واہ، ہمارے پاس واہ واہ واہ، ہمارا عصا تو ہے ہی نہیں۔ آخر میں مجھے ایک غزل کے لیے حکم ہے حضرات، وہ میں اس کے 2-3 شعر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے جی میں پیش کرتا ہوں جی، مجھے آج حکم ہے ایک غزل کے لیے، اور ایک بیٹیوں کے سلسلے کی ایک غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا حکم ہے، امتیاز بھائی کا۔ اس سے پہلے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ارشاد۔ مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے، مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے، مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے، اس خوف کے دریا سے ابر کیوں نہیں جاتے، اس خوف کے دریا سے ابر کیوں نہیں جاتے، کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے، کیا مصرع ہے، واہ، کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے، میری طرح دریا میں اتر کیوں واہ واہ نہیں جاتے، واہ واہ واہ، میری طرح دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے، سورج تمہیں دنیا کے لیے رب نے بنایا، واہ، سورج تمہیں دنیا کے لیے رب نے بنایا، پھر دھوپ کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتے، پھر دھوپ کی مانند۔ اور شعر دیکھیے حضرات، آ جائے گا جب وقت تو مہلت نہیں دے گا، کیا کہنا ہے، آ جائے گا جب وقت تو مہلت نہیں دے گا، مہلت نہیں دے گا، اے بگڑے ہوئے لوگو سدھر کیوں نہیں جاتے، اے بگڑے ہوئے لوگو سدھر کیوں نہیں جاتے، سدھر کیوں نہیں جاتے، اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے، یہ قوم کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے، عزت کے بنا جینا بھی کیا جینا ہے منظر، واہ، عزت کے بنا جینا بھی کیا جینا ہے منظر، ذلت سے ہی جینا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، ذلت سے ہی جینا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، ذلت سے ہی جینا ہے کیا تو کہنا ہے، مر کیوں نہیں جاتے۔ حضرات مجھے جس غزل کے لیے حکم ہے، آپ اجازت دیں تو اس کے 2-3 شعر پیش کر دوں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، سماعت فرمائیے گا۔ بہت شکریہ جی، میں پیش کر رہا ہوں۔
مجھے حکم ہے ایک غزل کے لیے ملاحظہ فرمائے گا۔ دیکھیے میں نے بیٹیوں کے سلسلے میں بہت شاعری کی ہے، میری کتاب بھی ہے اسی بیٹیوں کے لیے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اگر ہم بہت شکریہ، اگر ہم کسی بیٹی کے سامنے کوہ نور ہیرے کو لا کر رکھ دیں تو اس کی چمک بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ حضرات، بہت سے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوتی، وہاں بہویں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان بہوؤں کو بیٹیوں کا درجہ دیں اور اسی طرح ان کو اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، یہ خاندان، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، عزت ہی عزت ہر خاندان میں ہوگی، محبتیں بڑھ جائیں گی۔ میری یہ غزل آپ کی نظر ہے، یہاں میری بہنیں موجود ہیں، خاص طور سے ان کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے گا۔ ارشاد۔ میری بھی 2 ہی بیٹیاں ہیں اور میں جانتا ہوں بیٹی کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں، واہ۔ ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے جذباتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے جذباتی ہیں، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہیں، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہیں، لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں، بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں، کیا کہنا، اپنے سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں، سامنے ماں کے جب آتی ہیں تو مسکاتی ہیں، سامنے ماں کے جب آتی ہیں تو مسکاتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، واہ، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں، روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں، ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن، واہ، ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن، گھر وہی ہوتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں، گھر وہی ہوتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، کیا کہنا ہے، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر، زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہے،
زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہیں.